الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف اونچی آواز میں پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت، اللہ کے فضل احسان شکر سے آج ہم رمضان المبارکہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنی مرکزی جامع مسجد میں انواری مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ عرشوں کا مالک قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ میرے سامنے اس وقت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 ہے، جس میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ بنی اسرائیل کی طرف جو نبی بن کر کے آئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں، جیسی ایک شکل بناتا ہوں پرندوں جیسی، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 کے اندر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزات، کمالات اللہ کریم نے بیان کیے، اور ہم مسلمان کتنے اچھے عقیدے رکھنے والے ہیں کہ ہم یہی نہیں کہ اپنے ہی نبی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے جتنے نبی ہیں سب کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ہمارے اعلیٰ ظرف ہونے کی یہ مثال بھی ہے۔ ہمارے قرآن میں بھی یہ مثال جگہ جگہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر جو اللہ کریم نے وحی اتاری ہے
سابقہ نبیوں کا بھی ذکر کیا، گزری ہوئی امتوں کا بھی ذکر کیا، ان امتوں کے اولیاء کا بھی ذکر کیا، ان امتوں کے علماء کا بھی ذکر کیا، ان اولیاء کاملین کے ساتھ ساتھ مومنین کاملین کا بھی ذکر کیا، ان کی آبادیوں کا بھی ذکر کیا، ان کی بستیوں کا بھی ذکر کیا، ان کی علامات کا بھی ذکر کیا، جو اچھے ہیں ان کو اچھے انداز میں بیان کیا، جو برے تھے ان کے اعمال برے تھے ان کو برائی کے ساتھ بیان کیا۔ تو ہمارا اسلام جو ہے یہ کمپلیٹ دین ہے، مکمل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے ماننے والوں نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری، نہ مار رہے ہیں، نہ قیامت تک ماریں گے۔ ہمارا ذہن بھی وسیع ہے، ہمارا دل بھی وسیع ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب آئیے ذرا اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ انہی آیت بینات کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے، کمال کی بات لکھی ہے۔ فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مالک کائنات نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور جب بھیجا ہے رسول بنا کر کے تو پھر ان کے 5 معجزات کا ذکر کیا۔ صبح سویرے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس قرآن و حدیث کی نشست میں بیٹھنے والوں، پنجتن پاک کی برکت سے 5 معجزے۔ دیکھیے ہم کتنے نسبت والے ہیں کہ ہم ہر چیز میں نسبت نکال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مٹی کی صورت بنا کر کے مٹی لیتا ہوں اور وہ مٹی کی ایک مورت بناتا ہوں، جب وہ پرندے کی حیت میں، پرندے کی شکل میں بن جاتی ہے، ہوتی مٹی ہے، ہوتی مٹی ہے، جب وہ پرندے کی صورت میں ڈھال لیتا ہوں، فَأَنفُخُ، اس میں پھونک مارتا ہوں۔ یہ پھونک وہ شف شف والی نہیں ہے، اچھا اس کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے دم درود کے انکار کرنے شروع کر دیے۔ نے کہا عقل کے ناخون لو، عقل کے ناخون لو۔ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے تو غلط کام ہے، ایک بندہ ہے قرآن و حدیث پڑھ کر کے دم کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، قرآنی آیات پڑھتا ہے اور وہ دم کرتا ہے، تو بھائی اللہ والوں کے دم میں بڑا دم ہے۔ نقال اور ہوتے ہیں، شوبتے باز اور ہوتے ہیں، عامل اور ہوتے ہیں، کامل اور ہوتے ہیں۔ او بھائی عامل کے ساتھ ساتھ کوئی کامل ہو تو اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آہستہ بھی بولیں گے تو بات یہی ہے۔ تو جناب کسی بہروپیے کو دیکھ کر کے اور اس کے ساتھ اصل کا بھی بندہ انکار کر دے تو اصل کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اصل اصل ہے، نقل نقل ہے۔ اور اتنا ضرور جملے کہتے ہیں، کمپنیوں والے بھی کہتے ہیں، جناب والا پروڈکٹ بنانے والے بھی کہتے ہیں، نقالوں سے ہوشیار، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے۔ ٹھیک؟ اور بھائی 5 10 20 100 روپے کی چیز بنانے والا کہتا ہے اور نقالوں سے ہوشیار رہیے، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے۔ اور بھائی نام ملتے جلتے ہوں تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جب نام بھی سچے ہوں، کام بھی سچے ہوں، عقیدے بھی سچے ہوں تو پھر دھوکہ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مٹی کی مورت بناتا ہوں، جب وہ پرندے کی حیت میں بن جاتی ہے، فَأَنفُخُ، اس میں پھونک مارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ پھونک مارتا ہوں۔ کیا بات ہے، جب پھونک مارتا ہوں، فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جو مٹی ہوتی ہے نا اس میں جان بھی پڑ جاتی ہے، روح بھی آ جاتی، اڑنے بھی لگ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ کے حکم سے، کیا بات، کیا معجزہ بنایا، کیا معجزہ بیان کیا اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں مالک نے اتنا دم رکھ دیا۔
جاگتے ہوئے سننے کی ضرورت ہوتی ہے صبح سویرے، اور ہم بھی سفر کر کے آتے ہیں جناب، سنانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ ہاں طبعی کوئی پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، بیماری آڑے نہ آ جائے تو ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ حاضری دیں، حاضری دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حاضری جو ہماری ہوتی ہے نا، آپ کو بھی حاضری ہونا چاہیے، آپ کی بھی حاضری ہونی چاہیے، جسمانی بھی حاضری ہونی چاہیے، دماغی بھی حاضری ہونی چاہیے، اور آنکھوں کی بھی حاضری ہونی چاہیے۔ اچھا سنیے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں اتنا دم ہے، دم میں اتنا دم ہے۔ اچھا چلیے، یہ تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ہم اس امت کے ولی کی بات کریں، حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، اسلام کے چوتھے خلیفہ جناب علی المرتضیٰ فاتح خیبر، جن کا 21 رمضان المبارکہ کو یوم شہادت گزرا ہے، آپ حرم پاک میں ہیں اور حرم پاک میں جلوہ گری ہے، سامنے کفار کی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ٹولی ایک طرف ہے، مولا ایک طرف ہے، بھکاری آ گیا، کہا کافروں کو کچھ دیجئے، انہوں نے کیا دینا ہوتا، یہ دے بھی کیا سکتے ہیں، انہوں نے کہا وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے نا وہی دے گا، سامنے مولا علی تھے، وہ مولا علی کے پاس آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، دیجئے مجھے۔ ان دنوں حضرت علی کے حالات ٹھیک نہیں تھے، آپ نے کہا کس نے بھیجا، کہا وہ ٹولی جو بیٹھی ہے اس نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلیے، آپ نے کچھ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے آپ نے جب پڑھنا بند کیا پھونک ماری، فرمایا مٹھی کو بند کر لو، جنہوں نے بھیجا ہے نا انہی کے پاس جا کے کھولنا۔ میں کیا بیان کروں، وہ بھکاری کا نظریہ کیا ہوگا، وہ مانگنے والے کی سوچ کیا ہوگی، میں نہیں کہتا وہ پڑھا لکھا جاہل ہوگا یا کیا ہوگا، بھکاری تو ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ والوں کی پھونکوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کی پھونکوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا اس نے یہ نہیں کہا، روایت میں یہ نہیں لکھا کہ اس نے کہا کہ خالی پھونکے مارنے سے کیا ہوتا ہے، نہ میرے بھائی، وہ بھی جانتا تھا یہ پھونک شف والے کی نہیں ہے، یہ پھونک مولا کائنات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ او بھائی، نقل پر اعتراض کرتے کرتے تم نے اصل پہ ہاتھ ڈال لیا، شرم کرو، ڈوب مرو، نقل اور ہوتی ہے اصل اور ہوتی ہے۔ جب نقال دنیا میں آ جائیں تو اصل کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اصل کی پہچان کی جاتی ہے، انکار نہیں کیا جاتا، پہچان کی جاتی ہے اصل کی پہچان کرو، اصل دیکھو کیا ہے، اصل تو ہے۔ کس نے بھیجا، کہا کفار کی ٹولی نے بھیجا ہے۔ اچھا، دم کر دیا، کہا جنہوں نے بھیجا ہے نا انہی کے پاس جا کر مٹھی کھولنا۔ آہستہ بولیے اور آہستہ بولیے۔ اچھا وہ گیا، وہ ہنس رہے ہیں، جانتے تھے مولا کائنات کے حالات ٹھیک نہیں ہے، غربت نے ڈیرے ڈالے ہیں، کیا دیا ہے علی نے، کہا دیا تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو مٹھی بتائے گی، مٹھی بتائے گی۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح، تو راستے میں کیوں نہیں کھولا، اس نے کہا حکم یہی تھا کہ وہیں کھولنا ہے۔ اچھا جناب چلیے کھولیے۔ آپ متجسس اور تجسس جو ہوتا ہے نا، تجسس میں ہے وہ، کیا ہوگا، کہا دیا کیا ہے ویسے، کہا جی پھونک ماری ہے۔ پھونکوں سے کیا ہوتا ہے، یہی کرتے ہیں نا لوگ، تنقید کا، پھونکوں سے کیا ہوتا ہے، خالی پھونک ماری، ہاں پھونک ماری ہے، اور تجھے یقین ہے کچھ ہوگا، کہا جی یقین تو ہے کیونکہ بندہ بہت بڑا ہے، بندہ کامل ہے، عامل کے ساتھ ساتھ کامل بھی ہے۔ اچھا کھولیے۔ اب میرا دل کرتا ہے میں بڑے دھیمے لہجے میں جملہ پڑھ دوں، اور آپ کی کتنی آواز ہوگی آپ کو پتا ہوگا۔ جب اس نے کھولا نا تو سونے کا دینار تھا۔ عقل نہیں مانتی، ٹھیک ہے علاج کرتے ہیں، عقل نہیں مانتی تو اس کا علاج کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں اس کا علاج۔ مٹی کی مورت بنانا، پھونک مارنا، پرندے کا بن جانا، اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جانا عقل مانتی ہے؟
کوئی نہیں مانتی عقل کوئی نہیں مانتی، لیکن ہم نے عقل کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، کلمہ ہی ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، عقل کا تھوڑی کلمہ پڑھا ہے۔ چلیے سورہ مریم میں چلیے، اللہ کریم نے جہاں یہ ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پھر آگے پڑھتے چلے جائیے۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس فرشتہ آیا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اللہ کا بھیجا ہوا رسول کے لفظ ہے، بشر کے لفظ ہے، آیا فرشتہ، اس نے کہا مریم میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں۔ میں آپ مفہوم قرآن پڑھ رہا ہوں، مفہوم قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مریم اٹھائیے گا 19ویں سورت ہے 16ویں پارے میں۔ اچھا میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ او درباروں پہ جا کے بیٹے مانگتے ہو، میں نے کہا دربار والے سے نہیں مانگتے، یہی تو غلطی لگتی ہے تمہیں۔ کس نے کہا ہم دربار والے سے مانگتے ہیں؟ ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہاں ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے شفا تھوڑی مانگی جاتی، دوا مانگی جاتی ہے، اور اس نے بھی تو لکھا ہوتا ہے نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس نے تھوڑی لکھا ہوتا ہے میں شفا دیتا ہوں، بھلے اس کے کلینک کا نام شفا کلینک ہو، لیکن اسے کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے شفا دیجیے، اس نے مہربانی کریں میں دوا دیتا ہوں، شفا وہی دیتا ہے۔ وہ غلطی ہو گئی، یہ بابا جی کوئی نہیں دیتے جناب، بابا جی کے وسیلے سے دیتا اللہ ہی ہے۔ ہاں یہ ذریعہ بن جاتے ہیں، یہ ذریعہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سنیے ذرا توجہ رکھیے گا، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ اب کوئی کہے کہ قرآن کے لفظ ہیں شرک ہو گیا، میں نے کہا پھر فرشتوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں، فرشتے اللہ کی معرفت کو جانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں۔ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا مہربانی کریں، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں کسی کے قریب نہیں گئی ہوں، تو مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اب مفہوم پڑھ رہا ہوں نا، کہا میں آیا ہوں تو دے کر ہی جاؤں گا۔ قریب کیا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو، پھونک ماری، دم کیا، واہ فرشتے تیرے دم میں کیا دم، تیرے دم میں کیا دم، دم کیا۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آ گئے، حمل بڑھتا گیا، وضع حمل کا وقت آیا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو پریشان ہوئی، جنگل میں چلی گئی، جنگل میں جا کر کے ٹینشن کے عالم میں ہے، اب کیا بنے گا؟ بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، کھجور کا خشک تنا ہے، ٹیک لگائی ہے، غم زدہ ہے۔ مالک نے فرمایا مریم سامنے دیکھ پانی کا چشمہ، اگر موجود ہوتا تو وہ پانی پی نہ لیتی، دیکھ تیرا دیکھنا ہے چشمہ جاری، تیری نگاہ پڑے گی چشمہ نظر آئے گا، پانی پی۔ یہ جو کھجور کا خشک تنا ہے اس کو ہاتھ لگا، اپنی طرف ہلا، اپنی طرف ہلا، خشک تنا ہے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا مالک خشک ہے، پھل تو ہے نہیں، لیکن جانتی تھی کہ ہاتھ لگانے کی دیر ہے، ہلانے کی دیر ہے۔ قرآن کریم نے کہا مالک تیرے دامن میں پکی ہوئی کھجوریں ڈالے گا۔ کیا بات ہے تو کچھ نہیں ہے، ہے تو کچھ نہیں ہے، ہاتھ لگے گا برکت ہو جائے گی، کھجوریں لگیں گی، پھل آئے گا، کھاؤ، آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، پانی پیو، آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، پھل کھایا، پانی پیا، وضع حمل ہوا، بچے کو اٹھایا، قوم کے پاس لے آئی، قوم کے پاس لائی تو قوم نے پوچھا مریم تیری ماں بھی نیک، باپ بھی نیک، تیری بہن بھی نیک، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آ گئی؟ تجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، تیری شادی کوئی نہیں ہوئی، بچہ کدھر سے آ گیا؟ اب قرآن نے کہا تھا مریم بولنا کوئی نہیں ہے، انی نذرت للرحمن صوما کے لفظ ہیں قرآن میں، مریم چپ کا روزہ رکھنا ہے،
پہلی شریعت میں چپ کا روزہ جائز تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے، بولنا چاہیے، اچھا بولنا چاہیے۔ اور فجر کی نماز کے بعد تو نیند کا غلبہ ہوتا اور اچھا بولنا چاہیے۔ ہاں سنیے ذرا، توجہ رکھیے گا۔ اب بتا کدھر سے آیا؟ آپ چپ ہیں، مالک کا حکم تھا بولنا ہی نہیں ہے۔ اچھا ہر جگہ بولا نہیں جاتا، ہر جگہ بولا نہیں جاتا، فلاں کہتے وہ بول رہا ہے تو تم دو جواب اس کا۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے، سورہ فرقان پڑھیے گا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے کلام کریں تو سلام کہہ کر رخصت ہو جایا کرو۔ اب وہ سلام نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام نہیں ہے، او تجھے سلام یار، یہ سلام ہے متارکت والا، سلام ہے تجھے یار، بس بس یہ سلام ہے، جان چھڑانے کا یہ سلام ہے۔ قرآن کا سلام، سلام جو کو بات کرتے کرتے آگے بڑھ جائے نا اور کہتے یار تجھے سلام ہے یار، جا یار میری جان نہ کھا یار، یہ سلام ہے، جا سلام ہے تجھے۔ یہ جاہل کو کیا بتانا ہے؟ جاہل ہوتا ہے، اس نے 10 اور گڑھ لینی ہے، اپنا بھی دین برباد کرنا ہے، دوسرے کا بھی دین پر ڈاکہ ڈالنا ہے، تو ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ انی نذرت للرحمن صوما، چپ، اب بولتی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا مریم تھوڑا نرمی کر لو، فاشارت الی، ہاں بھائی اشارہ کی اشا ہے، فاشارت زبر ہے نا، فتح کے ساتھ ہے نا، فاشارت الی، اس سے پوچھو کدھر سے آیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو کدھر سے آیا، بچے سے پوچھو۔ انہوں نے عقل نہیں مانتی، دودھ پیتا بچہ بھی کبھی بول رہا ہے، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے عقل نہیں مانتی، اب دین پر اعتراض کرنے والا کہتا عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا تیری عقل کا دین میں دخل کیا ہے؟ پہلے تو اپنا تعارف کروائیے نا، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی عقل کا معیار کیا ہے؟ آپ کی یہ عقل کے اسلام آپ کی عقل کے مطابق نہیں ہے، وہ تو عقلوں میں جن کی آتا ہے وہ تو مومن ہوتے ہیں، وہ پھر عقل کے اندر گھومتے نہیں رہتے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، زور کا وقت ہوتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، 2 رکعتیں باقی ہوتی ہیں، حکم ربانی ہوتا ہے، محبوب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اللہ اکبر، سونا آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کا تمہیں ارادہ ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر دو، ادھر ایک قبلہ ہے۔ آپ مکہ المکرمہ جائیں گے، مدینہ المنورہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مدینہ المنورہ میں مسجد قبلتین ہے، فقیر کو بھی حاضری کا موقع ملا، ایک قبلہ ادھر ہے، ایک قبلہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہی تو اتر رہی ہے قلب محمد پر، قلب محمد پر وہی اتر رہی ہے، صحابہ وہ وہی کے لفظ تو نہیں سن رہے، حضور نے پھرنا شروع کیا ادھر سے، یوں آگے۔ اب کوئی تو مفسر لکھے نا کہ صحابہ ادھر ہی منہ کھڑ کے کھڑے رہے، وہ جانتے تھے یہاں عقل کو دخل نہیں ہے، یہاں محبوب کے قدموں پہ عقل قربان ہے۔ پھر گئے، قبلہ بنتا ہے ریاض، اس طرف رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں، رخ موڑا قبلہ بن گیا۔ فترضاها، فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، اب اللہ نے تھوڑی باہیں ڈالی ہیں، اللہ کی رضا نے، فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ عقل نہیں مانتی، انہوں نے سوچا ہی نہیں بھی عقل میں کیا آئے گا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے جب حضور پھر گئے تو ہم بھی پھر جاتے ہیں، ہم نے تو انہی کو دیکھ کر کے اللہ کو مانا ہے نا، عقل میں نہیں، میری عقل میں۔ نے کہا آپ ہیں کون؟ ہیں کون؟
اس حدیث کو عقل نہیں مانتی. میں نے کہا مہربانی کریں، محدثین کی عقلیں آپ سے زیادہ ہیں، مفسرین کی عقلیں آپ سے زیادہ ہیں، علماء متاخرین متقدمین گزرے ہوئے آنے والے صحیح العقیدہ، ان کی عقلیں جتنا کام کرتی ہیں آپ کی عقل و شعور میں بھی نہیں ہے. آپ کی عقل میں ضلالت ہے، ان کی عقل میں نور ہے، اور اس نور میں بڑا سرور ہے. اس سرور ہی میں تو ساری بات ہے. ہاں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. جناب والا سنیے، مریم عقل نہیں مانتی، دودھ پیتا بچہ بھی کبھی بولا ہے اللہ اکبر. فرمایا فاشارت الی، پوچھنا ہے تو اسی سے پوچھو کدھر سے آیا، مجھ سے نہ پوچھو. اب بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں نا قوم میں، کہتے چلو پوچھ گنو، انہاں نے کیڑا بولنا ہے، پوچھو چاہ ہی بال کیڑا بولنا ہے. دودھ پیندے بچے بھی کڑا ہی بولیں. انہیں اس طرح کی چیزیں یاد ہے نا، دودھ پیتے بچے بھی کڑا ہی بولیں، اور کھیر پیندے ہوئے بال نہیں بولیں دے. اللہ اکبر. چلیے جناب، کھیر پیندا بال کتوں بولے سی، اور ڈسا پتر تو کون ہے، کتوں آئے. اچھا، اب پہلے تفسیر کا ایک جملہ سن لو. عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگا کر کے یوں دیکھا ان کی طرف، کیا انداز ہے. دیکھا، جب دیکھا تو قوم چونکی، وہ یہ دودھ پیتا بچہ دیکھنے کا انداز کیا ہے. اب قرآن نے پھر کہا، جو ان کے جملے نکلے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. قال انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ. آنے والی قیامت تک عیسائی دنیا کو چیلنج کر دیا، او عیسیٰ روح اللہ کو اللہ ماننے والوں، ان کی پہلی بولی یہی ہے، کیا قال انی عبد اللہ، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. او غیر مسلموں، اللہ کا بیٹا کہنے والوں، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، کنبے سے پاک ہے، خاندان سے پاک ہے، برادری سے پاک ہے. نہ اس نے کسی کو جلا، نہ اس کو کسی نے جلا. ہماری بار بار پڑھی جانے والی سورہ توحید، سورہ اخلاص بتاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. احد، یہ سورہ مبارکہ بتاتی ہے کہ وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ خاندان. او میرے بھائیو غور کرو، ساری دنیا عیسائیت کو بتا دیا، او مجھے رب کا بیٹا کہنے والوں، نہ، میں رب کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو رب کا بندہ ہوں. ہمارے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، دنیا سے چلے گئے، کافی ساری کتابیں لکھی، صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرمایا کرتے، ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا، تو مناظرے میں یہی تھا کہ آپ ثابت کریں گے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تو اہل سنت و جماعت کے اس معتبر عالم نے کہا کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا جی پادری صاحب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ خیر سے اس نے جو بتایا وہ میرے ذہن میں جو آ رہی یہ بات بتا رہا ہوں. 6 بیٹے ہیں، 10 یا 8 جتنے بھی. اینیون کہا پادری صاحب آپ چھوٹے سے پادری ہیں، آپ کے 6 8 10 بچے ہیں، وہ اتنا بڑا اللہ ہے، اس کا ایک ہی، اس کا ایک ہی. اور آپ چھوٹے سے، آپ کی اتنے سارے، اس کا ایک ہی. تو ماننا پڑے گا وہ جتنا بڑا ہے آل اولاد نہیں رکھتا. عیسیٰ علیہ السلام کی کلمات بتاتے ہیں، قال انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. میں نے کہا ان کو آتے ہی یہ فضیلتیں مل جائیں اور حضور کو 40 سال کے بعد شرم نہیں آتی؟ میرے نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہے، عالم ارواح میں بھی نبی ہیں. بہرحال سنیے، بتا مریم بچہ کدھر سے آیا؟ اسی سے پوچھ لو، بتا دیا. اب عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی. میں نے کہا علاج کیجئے. چلیے سورہ نمل میں چلیے. سلیمان پیغمبر ہیں، ان کے پاس ہد ہد پرندہ،
یہ ہدہد کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اس کو خط لکھ کے ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا، اس کی جاسوسی بھی بتائی. وہ پرندہ بتا رہا ہے چل پڑی ہے، آ رہی ہے، پہنچنے والی ہے، آپ کا دربار لگا ہوا ہے. آپ نے کہا جی کوئی ہے؟ اس کی یہاں آنے سے پہلے پہلے وہاں جائے، او بند کمروں میں تخت نکالے، اٹھائے، یہاں لے آئے. جن بولا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. فرمایا بیٹھ جا. تو جن بیٹھ جا، اتنی دیر کرے گا؟ پھر اللہ کا ولی کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. عاصب بن برخیہ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. کریم آپ آنکھ بند کریں، آنکھ کھول لیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا. مجھے کوئی کہے او سامنے چیئر رکھی ہوئی آپ اٹھا کر کے لائیں، میں کہوں آپ آنکھ بند کریں، کھولیں، چیئر آپ کے سامنے ہوگی. آپ کہیں گے مولانا صاحب صبح سویرے آپ نیند کے عالم میں تو نہیں ہیں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں جناب آپ نیند کے عالم میں تو نہیں ہیں، کیسے آپ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ چیئر اٹھا کر کے لے آئیں گے؟ میں نے کہا یار قریب ہی تو ہے. آپ کہیں گے پھر بھی نہیں لا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں لا سکتے. میں نے کہا یار یہ بات تو مان جاتے ہو، جب پیغمبروں کی بات آتی ہے کہو تو شے کوئی نہیں. میں کیا پتر تو کوئی شے نہیں، تو کوئی شے نہیں، تو چیئر نہیں لا سکتا. وہ چاہیں تو ملکہ بلقیس کا تخت بھی لا سکتے ہیں. عقل نہیں مانتی. میں نے کہا کیا کریں گے عقل کو؟ عقل کو آگ میں ڈال لیں گے، چولہے میں ڈال لیں گے، بھاڑ میں جائے عقل. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. عقل نہیں مانتی. میں نے کہا اس بات کو مانتی ہے؟ کوئی نہیں مانتی، اس بات کو بھی نہیں مانتی. علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک بات بیان کیا کرتے تھے، اور بھی بزرگوں نے بیان کی ہے. کہا اسی طرح غیر مسلموں میں بھی ایک شخص تھا جو مانتا ہی نہیں تھا، ملکہ بلقیس کے تخت کو نہیں مانتا تھا. داتا دربار پہ آیا، داتا دربار پہ آیا تو اس کا یہی بات تھی اس کی. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روحانی طور پر وہ چائے کی کیتلی، چائے کی چین، اسی کے برتن، وہ انگلینڈ کے برتن، وہ اس کے سامنے جب چائے آ گئی اس نے کہا یہ تو میرے گھر کے برتن ہیں، یہ تو میرے گھر کے برتن ہیں، یہ کون لایا؟ وہ فرمایا نکمے بات یہ ہے تو ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے والے ولی کی کرامت نہیں مانتا، یہ تو ماننا تیرا گھر کہاں ہے اور یہ دربار کہاں ہے. تو نہیں جی یہ کشف المحجوب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، داتا صاحب کوئی چیز ہی نہیں ہے. بکواس بھی کرنے کی کوئی حد ہوتی ہے، کلام بھی کرنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے، ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیا پدھی کا شوربا، زادی کوڑ کرلی. ساڑے پنجابی دی مثال، زادی کوڑ کرلی تے چھتیرا نو جپے. اس کے دربار سے جب لاٹھی پڑے گی نا تو بڑے بڑے اس کی لپیٹ میں آئیں گے، بڑے بڑے آئیں گے، بڑے بڑے آئیں گے. خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دم کیا فرشتے نے. ان کے دم میں اتنا دم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حمل میں آ گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے، ان کے دم میں کتنا دم ہے؟ مٹی پہ دم کیا، پھونک ماری تو پرندہ بنا دیا. سنیے جناب، آگے سنیے عیسیٰ علیہ السلام کہ کیا معجزات ہیں، کیا معجزات ہیں. انہوں نے جو پرندہ بنایا، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں یہ چمگادڑ جو ہے نا، چمگادڑ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ بنائی تھی. چمگادڑ دودھ بھی دیتی ہے. چمگادڑ اڑنے والا پرندہ ہے، تو اڑنے والے جتنے پرندے انڈے دیتے، انڈوں سے بچے ہوتے ہیں، یہ پرندہ ایسا ڈائریکٹ بچے دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسری بات فرمایا میں کوڑ کے مرض والوں کو شفا دیتا ہوں، کوڑ کے مرض والوں کو شفا دیتا ہوں. شفا من جانب اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں شفا دیتا ہوں. آواز آہستہ ہو گئی آپ کی. میں شفا دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں. اچھا جناب آپ شفا دیتے؟ فرمایا میں شفا دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں. یہ آپ کا معجزہ ہے، میں شفا دیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
حضرت سیدنا وہب بن منبہ یہ بہت بڑے عامل کامل اور عقل بھی ان کی بڑی کامل تھی، اور آسمانی صحائف کو بھی جاننے والے تھے، اور گزرے ہوئے علماء کی اس وقت میں 70 سے زیادہ کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں، پتہ نہیں کتنی موٹی موٹی کتابیں ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریض آتے اور آپ ان کو شفا عطا فرماتے۔ اللہ اکبر، 50,000 مریضوں کا اجتماع ہوتا تو ان میں جو چل سکتا وہ حاضر خدمت ہوتا، جو چلنے کی طاقت نہ رکھتا آپ خود اس کے پاس تشریف لے جاتے اور دعا فرماتے، اور دعا کرنے کی وجہ سے اسے شفا مل جاتی۔ تو جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام شفا دیتے ہیں تو جناب ہم جن کی امت ہیں، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاہے دعا کر دے، چاہے کوئی مریض آئے آنکھ کا ڈیلا لے کر کے نکلا ہوا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں نکلا ہوا ہے آنکھ کا ڈیلا، کیا چاہیے؟ آقا آنکھ چاہیے، کہا صبر کرو گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ وہ صحابی بھی کہنے لگے، یہ نہیں کہنے لگے کہ نبی تو شاہی کوئی نہیں، نا اللہ والے بابے تو کوئی شاہی کوئی نہیں۔ میں کہا بوتھا چنگا نہ ہوئے تو بندہ گلتے چنگی کرے نا۔ اچھا جناب کیا چاہیے؟ آنکھ۔ وہ فرمایا صبر کرو گے جنت ملے گی۔ وہ کہنے لگے لو جی موج ہو گئی، سرکار آنکھ میری مرضی سے دے دیجئے، جنت اپنی مرضی سے دے دیجئے، آنکھ میری مرضی سے دے دیجئے۔ اب یہ تھوڑی فرمایا سرجری کریں گے، آئی اسپیشلسٹ کو آنے دو، وہی خدا اترنے دو، پھر تمہیں شفا دیں گے۔ لعاب دہن لگایا، آنکھ کا ڈیلا وہیں رکھ دیا، اللہ پاک نے آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن فرما دی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب کوڑ کے مرض والوں کو شفا دیتے تو میرے پیغمبر کی بارگاہ میں کوئی پھنسیاں لے کر کے آ جائے، وجود میں پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، بیماری ہے، میرے آقا لعاب دہن ڈالیں، ہاتھ پھیر دیں، مریض شفا یاب ہو جائے، ساری زندگی بدن سے خوشبو نہ جائے۔ ہاں کوئی آئے آسیب ہے، حضور منہ میں کلی لیں، پانی میں کر دیں کلی، کہا جاؤ جا کر اسے پلا دینا، چھڑک دینا، شفا مل جائے گی۔ اب عقل والے کہتے ہیں پھر آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہی اڈے کھول لو۔ اور میں نے کہا بھائی بعض مرتبہ منوانا مقصود ہوتا ہے، بعض مرتبہ دکھانا مقصود ہوتا ہے، بعض مرتبہ یہ بات کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے علاج معالجے کا اس کا تو ہم انکار نہیں کر رہے، وہ بھی کرنا، دوا دارو کرنا سنت ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی اللہ کے پیارے قرآن نے بیان کیا۔ آگے چلیے ذرا، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ 4 مردوں کو آپ نے زندہ کیا۔ کتنوں کو؟ معجزے کتنے ہیں؟ 5۔ اور مردے کتنے زندہ کیے؟ ہم 5 کو بھی مانتے ہیں، 4 کو بھی مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سنیے۔ ایک مردہ آپ نے وہ زندہ کیا، آپ کا ایک مخلص دوست تھا، وہ انتقال کر گیا، اس کی بہن نے پیغام بھیجا کہ یوں یوں کر کے وہ بیمار ہے، آپ کہیں اس مقام سے دور تھے۔ جب آپ پہنچے تو 3 دن گزر گئے تھے، اس کو انتقال کیے ہوئے کو 3 دن گزر چکے تھے، دفنا دیا گیا اس کو۔ کہا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ آپ اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر پہنچنے کے بعد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک تو اسے زندہ کر دے۔ اللہ کریم نے اسے قبر سے زندہ کر کے باہر نکال دیا، باقی کئی سال زندہ رہا، اس کی اولادیں بھی ہوئیں۔ نمبر 2 ایک بڑھیا کا لڑکا تھا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، لوگوں نے اسے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو بڑھیا بڑی رو رہی ہے، چلا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کریم نے اس مردے کو بھی زندہ فرما دیا۔
اس مردے کو بھی مالک نے زندہ کر دیا، اس نے کپڑے وغیرہ پہنے اور آ گیا۔ ایک مردہ وہ ہے جسے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے زندہ کیا، وہ یوں تھا کہ حضرت سام بن نوح، اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ جب وہ زندہ ہو کر کے قبر سے نکلے تو خوف کے مارے ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور کہنے لگے شاید قیامت آ گئی ہے۔ فرمایا قیامت نہیں آئی، اللہ نے یہ معجزہ میرا دکھانا تھا، قوم کو بتلانا تھا کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے، لیکن 4 مردے انہوں نے زندہ کیے۔ اب 4 مردے انہوں نے زندہ کیے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا آپ کے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ بنی اسرائیل کے نبی کی بات لے کر کے بیٹھ گئے جناب والا۔ ہاں جی ہاں، وہ حضرت جابر کے بچوں کو زندہ نہیں کیا، ان کی ذبح ہونے والی بکری کو زندہ نہیں کیا ہے۔ تو ایک میں نے رائٹر کا کالم پڑھا، بلکہ مقالہ ہے پورا، اتنی موٹی کتاب ہے، وہ جو مر کے پھر زندہ ہوئے۔ قدرتی بات ہے، میں مکتبے پھر رہا تھا ایک دن، تو وہ کتاب مجھے ہاتھ لگی، ایک ہی نسخہ تھا، الحمدللہ علی احسان ہی، فقیر کی لائبریری کی زینت ہے۔ وہ ایک نے 20 مردوں کو ذکر کیا ہے جو مر کے پھر زندہ ہوئے ہیں، اور قرآن نے بھی بتایا، حدیث میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ جو ہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ آواز کم ہو گئی ہے، بات اینڈ کی طرف جا رہی تو آواز اونچی ہونی چاہیے۔ نیند کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے جو نسیم سحر جب چلتی ہے تو بندے کو یوں جھونکے آتے ہیں، یوں دل کرتا سو جاؤں سو جاؤں۔ میں نے کہا سوتے سوتے تو سو ہی جاتا ہے بندہ، کھو ہی جاتا ہے، لیکن جاگنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ ابھی تو جاگنے والی راتیں آ رہی ہیں نا، تاک راتیں جاگنے والی آتی، وہی 26ویں بھی آئے گی، 27ویں بھی آئے گی۔ نیند تو قربان کرنی پڑے گی نا، نیند تو قربان کرنی پڑے گی۔ آپ خبریں دیتے، غیب کی خبریں دیتے۔ ہاں، بچے آپ کے پاس آتے، فرمایا آج تم نے گھر میں یہ کھایا ہے؟ جی آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے پتا ہے۔ اچھا آپ کے لیے گھر والوں نے یہ پکا کر کے رکھا ہے؟ وہ گھر جا کر کے پوچھتے گھر میں کیا پکا کے رکھا؟ کہا تمہیں کس نے بلایا ہے، بتایا ہے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جو بندہ کھا کر آتا بتا دیتے، جو گھر میں چھپایا ہوتا بتا دیتے۔ آپ کہیں گے یہ کمال عیسیٰ ہے، تو میں نے کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی کی بات کریں، اپنے سونے نبی کی بات کریں تو کیا بات ہے۔ جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر کے اندر جناب والا کافر مارے گئے، اور کافر 70 مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور جو قیدی بنا کر کے آئے نا تو کریم آقا نے مشورہ کیا عمر کیا کریں؟ کہا سب کو قتل کر دو۔ ابو بکر کیا کریں؟ فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو ان میں جناب والا آپ کے چچا بھی تھے، چچا کا نام عباس ہے، ان کی جو زوجہ ام فضل کہتے تھے، وہ چچا سے کہا آپ اپنا فدیہ بھی دیں، اس کا بھی دیں، اس کا بھی دیں، 3 فدیے آپ دیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ آپ مسکرائے، فرمانے لگے چچا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ گھر سے جب چلنے لگے تھے نا، میری چچی ام فضل کو سونا دیا تھا، سونا اس نے مکان کے فلاں کونے میں دفن کیا ہے، یہ بات سچی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے بھتیجے بات تو مکے کی ہے، آپ مدینے میں رہ کے مکے کی خبریں دیتے ہیں۔ کہا یہ مکے کی خبریں نہیں دیتا، میں عرشوں کے پار کی خبریں بھی دیتا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ او کبوتری لے کر کے عرابی آیا، کبوتری کے 2 بچے لے کر کے آستین میں چھپایا، کہنے لگا اگر آپ بتا دیں تو میں ایمان لے آؤں، میری اس آستین میں کیا ہے؟ فرمایا کملہ ہو گیا ہے، ایک کبوتری 2 اس کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بے شمار ایسی باتیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی، اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی۔ کہا یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے تو بہت بڑی باتیں ہیں۔
کریم آقا کے لیے کیا باتیں ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الکریم۔ چلیے سر دس جو ہیں تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 48ویں اور 49 نمبر آیت، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اس سے حاصل ہونے والی باتوں کو ایک ایک بات تو سنتے جائیں، تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ ہر بات پہ اونچی آواز چاہیے مجھے۔ نمبر دو، یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے معجزات انبیاء کرام کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ با اختیار ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے جناب والا کہ معجزات کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنا بھی ایک معجزہ ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو اختیار اور قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ میں نے کہا چول کے بچے شرم کا ہے، یہ پیشاب بھی نہیں روک سکتی، یہ کیا تو نے اپنی توحید بنا رکھی ہے؟ یہ اللہ ایسی توحید جو تو بیان کر رہا ہے یہ توحید تھوڑی ہے، یہ بھی تو توحید ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ اس میں برکت ہے، اللہ کے پیاروں کا ادب ہے، یہ اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیتا۔ اگلی بات سنیے ذرا، محبوبان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پہ درود اور سلام، یہ سن لو ذات تو بڑی چیز ہے، نام ہی کافی ہے، اللہ اکبر، نام ہی کافی ہے۔ سنو ذرا اگلی بات، چھٹی بات سننے کے بعد پھر آٹھویں بات سنو، محبوبان خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 9، محبوبان خدا شفا بھی بخشتے ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اسی لیے بطور خاص اولیاء کرام اور محبوبان خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے لیے دعا فرما دیں، اللہ بیٹا یا بیٹی عطا فرما دے گا۔ 11ویں نمبر پر محبوبان خدا کے تمام اختیارات اللہ کی عطا سے اجازت سے ہوتے ہیں۔ 12ویں بات، محبوبان خدا کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ توجہ ہے، محبوبان خدا کے اختیار کا انکار، اور یہ تو پیشاب روکنے کا اختیار نہیں ہے، اختیار کا انکار کیا نا، اختیار کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ بھی سچا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا، ہماری حدیث بھی سچی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ہے، 13ویں بات یہ ہے کہ محبوبان خدا کے لیے قدرت و اختیار ماننا شرک نہیں، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیم کو کیا کہیں گے؟ اگر ان کا اختیار ماننا شرک ہوتا تو قرآن کیوں بیان کرتا؟ اگلی بات، شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں ہے، لہذا یہ کہنا جائز ہے۔ رسول اللہ مشکل کشا، دافع البلا، یا اللہ کے پیارے ہیں، اولاد دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مردہ زندہ کرتا ہوں، لا علاج مریضوں کو اچھا کرتا ہوں، میں غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ تمام کام رب کرتا ہے، لیکن رب کی عطا سے مقبولان بارگاہ بھی یہ کام کر لیتے ہیں، ہمارے غوث پاک بھی مردے زندہ کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ایک بات یہ پتہ چلی ہے کہ محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ ایک بات آخری یہ ہے کہ محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا
کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے۔ اس آیت میں جتنا غور کرتے جائیں گے اتنا زیادہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے واضح ہوتے جائیں گے۔ تو یہ میں نے مختصر باتیں کی ہیں، باتیں تو بہت ساری تھیں، کرنی بھی ہوتی ہیں اور پھر وقت کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49، اس کو آپ اپنی لینگویج میں کہہ دیتے ہیں 48 49، بعض مرتبہ 49 کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، جیسے 89 اور 79 میں چکر ڈل جاتا ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انگلش زیادہ سمجھ لیتے ہیں، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں آتی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کام تھوڑا بہت تو چلا ہی لیتے ہیں، تھوڑا بہت کام چلا ہی لیتے ہیں۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ کل کوئی اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔